مطلب کہ ہم دین کی کیا تعریف پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام دوستوں اور احباب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اور دعوت دی کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی یہ سوال انسانی ذہن میں ابھرتا ہے کہ مذہب کیا ہے یا اسلام کیا ہے اور کیسے لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، تو میرے خیال میں یہ ابتدا ہی بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کے کیا مقدمات ہیں، اس کا کیا ریشنل ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، وہ کیسے میرے لیے ایک ریلیونٹ مسئلہ بنتا ہے، یہ سوال سب سے پہلے آپ سے متعلق ہونا چاہیے۔ اس کو بیان کرنا، دوسروں کو قائل کرنا، دوسروں کو متوجہ کرنا، دوسروں کی اس کی حقانیت سمجھانا، یہ وہ مرحلہ ہے جو بہت بات کا ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم مسلمان نوجوان جب مذہب کے قریب آتے ہیں اور مذہب سے اپنے تعلق کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے اندر فوراً سے جذبہ ابھرتا ہے اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے دنیا کو اس مذہب کا قائل کر سکیں، وہ کون سی ایسی محکم بنیادیں ہیں جو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو لوگ فی الفور سنتے ہی دفعتاً مذہب اسلام کی حقانیت کے آگے اپنے سر جھکا لیں۔ تو اس ترتیب کو بالکل الٹ دینا چاہیے ہے۔ اس ترتیب کا آغاز آپ کے اعتراف سے ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس سے میرا کیا ریلیشن ہوگا، اس کا تعلق اور اس سوال کے تمام مقدمات کا تعلق شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ میں نے مذہب کو کیوں اپنایا ہے۔ مذہب کی جو صورت اور جو تصویر میرے سامنے بنے گی وہی صورت ہوگی جو میں نے دنیا تک پہنچانی ہے۔ دنیا تک جب ہم کسی چیز کا ابلاغ کرتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فکر اور فلسفہ اس کی ترویج ہو، تو اصل میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے سوائے اس کے کہ اپنے اعتراف کے ایکسپیرینس کو لوگوں سے شیئر کر دیں۔ تو اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس سوال پر پہلے میں نے غور کرنا ہے۔ میرا غور ہے جو مجھے بتائے گا کہ اس مذہب کی کیا کوئی محکم بنیادیں ہیں، مجھے مذہب کو ماننا ہے نہیں ماننا۔ جس وقت میں قائل ہو جاؤں گا، میں سمجھ جاؤں گا، تو پھر میری اس اعتراف کا ظہور اور اظہار ہے جو معاشرے کے سامنے ہوگا، مسلمانوں کے سامنے ہوگا یا غیر مسلموں کے سامنے ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت میں نے بطور طالب علم اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے مذہب کو سننا چاہیے ہے، پڑھنا چاہیے ہے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، اور میں اپنا اعتراف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہی پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اس اعتراف میں اگر کوئی محکم بنیاد نظر آئے تو اسی بنیاد کو اپنا کر دوسروں کے لیے اس میں کوئی سبق یا کوئی پیغام ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہوگی۔ جی بالکل سر، آپ کی آواز ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد کچھ حقائق ہیں جو اس کے سامنے روشن ہوئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے حقائق ہیں کہ جن حقائق سے اگر وہ نظریں چرانا بھی چاہے تو نظریں نہیں چرا سکتا۔ مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے ہی کچھ اہتمام ہیں جو کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک خاندان کا ادارہ بنتا ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، قطرہ آب بنتا ہے، ایک بیضہ بنتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اس سے ایک بچہ وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ارد گرد نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کچھ رشتے ہیں، وہ ماں کا رشتہ ہے، وہ باپ کا رشتہ ہے۔ وہ بچہ اپنے اندر یہ احساس محسوس کرتا ہے کہ جو خارج کے اندر رشتے موجود ہیں ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرے۔ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جب اسے ابتدا میں زبان کے ذریعے یہ شعور دے دیا جاتا ہے کہ کیا چیز اچھائی ہے اور کیا چیز برائی ہے، تو وہ
وہ اس مشق کا آغاز کر دیتا ہے. گویا اس کے اندر ایک مخفی، اس کے اندر ایک چھپا ہوا جوہر اور خزانہ موجود تھا کہ جس کو جس وقت اسٹارٹ کر دیا گیا تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اس کو آپ انسان کی عقل کہیں، اس کا شعور کہیں، اس کا وجدان کہیں، اس کی داخلی بصیرت کہیں، اس کو جو بھی نام دیں، لیکن ایک سافٹ ویئر ہے جو ہر بچے کے اندر موجود ہے اور اس سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اس آغاز کے بعد وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں اس کے ارد گرد موجود ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. تو جیسے ہی اس میں ابتدائی شعور آتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو رنگا رنگی، یہ جو بو کلمونی، یہ جو تنوع، یہ جو ایک غیر معمولی ڈسپلن، یہ ایک کرشمہ سازی، یہ بہتی ندیوں کا شور، یہ اٹھتے جھرنوں کی آہٹ، یہ پہاڑوں کے سلسلے، یہ ہریاول سبززار، یہ جنگل، یہ وادیاں، یہ سب کچھ کیا آپ سے آپ بن گئی ہیں؟ وہ خارج پر جس طرح غور کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ پر بھی غور شروع کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے اس کی اپنی شخصیت ایک غیر معمولی کریٹو مائنڈ رکھتی ہے. وہ شعر و شاعری کا ذوق رکھتا ہے، وہ مصوری کا ذوق رکھتا ہے، وہ آگے بڑھ کر چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، وہ عمارتیں بناتا ہے. تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اندر ایک غیر معمولی فیکٹری ہے، ایک غیر معمولی کارخانہ ہے، ایک غیر معمولی کرشمہ سازی ہے جو کار فرما ہے. یہ سب چیزیں اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایک مخلوق ہے جسے تخلیق کیا گیا ہے. جس طرح یہ فیصلہ وہ اپنے بارے میں کرتا ہے، یہی فیصلہ وہ کائنات کے بارے میں کرتا ہے کہ یہ نظم، یہ ڈسپلن، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہونا چیزوں کو، یہ کیا کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ یہ کیا کسی اتفاق کا نتیجہ ہے؟ یا ان کے درمیان غیر معمولی تعلق قائم ہے؟ یہ چیزیں آپ سے آپ بن گئی ہیں یا ان کو کوئی بنانے والا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے بنیادی جہاں سے انسانی ذہن اعتراف کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے. تو پہلا اعتراف کیا ہے؟ پہلا اعتراف وہ اپنے مخلوق ہونے کا کرتا ہے. جس طرح وہ اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف کرتا ہے، یہ اعتراف اس کو کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی تخلیق کردہ ہے، الل ٹپ نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے جس سے مذہب یا مذہبی بصیرت رکھنے والے افراد کے کسی مقدمے کو سننے کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے تک آپ کا داخلی سفر ہے، آپ کی داخلی ارج ہے جو آپ کو یہ بنیادی مقدمہ بتاتی ہے. جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ دنیا پر جب غور کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں آپ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو رخصت ہو رہے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے نانا، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے آباء و اجداد وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبریں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح آپ روز دیکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں آتش زدگی، کہیں جہاز گر جاتے ہیں، کہیں زمین پھٹ جاتی ہے، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، اس میں لوگ مر جاتے ہیں. یہ موت کیا چیز ہے؟ یہ وہ دوسرا اعتراف ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر آپ کا وجود عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے. آپ کو اس دنیا میں 100، 125، 150 سال سے پچھلی نسل نظر نہیں آتی. وہ نسلیں کہاں ہیں؟ وہ کہاں گم ہو گئیں؟ ان کو زمین کھا گئی، ان کو آسمان نگل گیا، وہ کیوں ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکے؟ تو یہ دوسرا سوال ہے جو آپ کے اندر یہ ارج پیدا کرتا ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ انسان اگر مرتا ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے. ایک تیسری چیز بھی ہے جو آپ کے اعتراف کے مراحل میں آپ کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جذبہ اور احساس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی خیر کرے، کوئی نیکی کرے، تو آپ اس کے ساتھ اپنے شکر کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو خیر کا کام آپ کے ساتھ کیا ہے اس پہ آپ اس کے ممنون اور سپاس گزار ہیں. تو یہ جو کائنات کے اندر آپ کے لیے خوراک سے لے کے رشتوں تک اور شعور سے لے کے اظہار تک کی جو نعمتیں رکھ دی گئی ہیں، ان نعمتوں کے لیے انسانی ذات ایک منعم حقیقی، ایک حقیقی خالق کی تلاش کرتی ہے جس کو وہ شکر ادا کر سکے. تو ان تین اعترافات سے گزر کے ہمارے ذہن میں ایک خالق کا تصور آتا ہے. وہ خالق
کون ہے وہ خالق کہاں رہتا ہے، اس خالق نے اپنا پیغام دنیا تک کیسے پہنچایا ہے۔ اب ہم نکلتے ہیں بازار میں، سماج میں، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی 3 ہمارے سوالات ہیں، ان سوالات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ہمیں مختلف جوابات ملتے ہیں۔ مثلا ایک جواب میں ملتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات آپ سے آپ بن گئی ہے، تم اپنے ان سوالوں کو دبا لو۔ تو میرا اعتراف، میرا شعور، میرا وجدان، میرا عقلی وجود یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے موجود چیزیں آپ سے آپ ان کی تخلیق ہو جائے، تو میں کائنات کی تخلیق کو کیسے آپ سے آپ مان لوں؟ اور چلیے تخلیق تو ہو گئی، تو کیا تخلیق کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک غیر معمولی نظم قائم ہے، رشتہ قائم ہے، اس کے اندر ایک غیر معمولی میتھمیٹکس ہے جو کام کر رہی ہے۔ تو اس کو میں کیسے مان لوں کہ وہ بھی آپ سے آپ چل رہی ہے؟ تو میرے سامنے جو پہلا فلسفہ آتا ہے، میرا اندرون اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ میرے سامنے ایک اور فلسفہ آتا ہے کہ مان لیا کہ ایک خالق تھا اور اس خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن ہمارا اس خالق سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یعنی یہ تینوں باتیں ہم مان لیتے ہیں کہ میری فطرت میں بھی اس کا تقاضا موجود تھا، میں اپنے مخلوق ہونے پر باعتماد طریقے سے کھڑا ہوا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں مختصر مدت کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ نعمتوں کے معاملے میں غیر معمولی طریقے سے مجھ پر کرم نوازیاں کی گئی ہیں۔ تو خالق تو ہے، کون ہے، کہاں ہے، اس سے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ تو آؤ ہم تمہیں ایک مشق سکھاتے ہیں۔ تم آ جاؤ کسی غار میں، وہاں چلہ کشی کرو، اس سے تمہیں نروان حاصل ہوگا، وہ نروان تمہیں روحانی سکون دے گا، اس روحانیت کے سفر میں تم سیر باطن کی طرف چلے جاؤ گے، اور یہ پورا سفر کسی اس شخص کی مائیت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اس سے نہ گزرا ہو، لہٰذا اس کی بیعت کرو، وہ تمہیں ذکر کرنا سکھائے گا تو تمہارا قلب جاری ہوگا، یوں تم تصور شیخ میں ڈھلو گے، اور پھر فنا فی الدنیا، اس کے بعد فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی اللہ کی مراحل طے کرتے ہوئے تم اس منم حقیقی تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ایک فلسفہ میرے سامنے آتا ہے۔ ایک تیسرا فلسفہ میرے سامنے آتا ہے، اور مجھے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس خدا کے بھیجے ہوئے، اس کے فرستادہ، اس کے منتخب ایک رسول کی ایک کتاب موجود ہے، جو کتاب کسی فرد سے ہم نے نہیں لی، جو کتاب ہمارے درمیان کسی نے نہیں لکھی، بلکہ اس کتاب کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہم تک پہنچا رہی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، عملاً محال ہے۔ تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کائنات کے یہ حقائق، یہ سوالات جو تمہارے دل میں پیدا ہوئے ہیں، اس کتاب کا مصنف ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے آتی ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ میں اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہوں ان تمام اعترافات کے ساتھ جو میرے سامنے یہ ارج پیدا کرتے ہیں کہ میں خالق کو ڈھونڈوں، اور میرا یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے اس کتاب پر کہ یہ کتاب لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور میرا یہ اعتماد علم کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اعتماد کسی بن دیکھے تصور پہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اعتماد کسی توہم پہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اعتماد کسی عقیدے پر پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ مذہب تو کیا ہے، فیتھ ہے، تو ان تمام چیزوں کو جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں فیتھ کہیں بھی نہیں کھڑا ہوا، اس میں حقائق ہیں جو آپ کے سامنے چیخ چیخ کر آپ کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب دو۔ تو یہاں سے مذہب سے میرے تعلق کا ابتدا ہوتی ہے۔ میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو وہ میرے ان سوالات، میرے ان کرسچنز کو ایڈریس کرتا ہے اور مجھے ان کا جواب دیتا ہے۔ یوں میں اس بات پر محکم ایمان لے آتا ہوں کہ یہ کتاب جس رسول سے مجھے ملی ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس رسول کو جیسے پہنچی ہے، وہ خدا کے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو ان کے خالق نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام مجھ تک پہنچائے۔ اس کے بعد میں اس پیغام کو پڑھتا ہوں، وہ ایک زبان میں ہوتا ہے، جس طرح زبان میں چیزیں سمجھی جاتی ہیں میں اس پیغام کو سمجھتا ہوں، اس میں مجھے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو میں غور کرتا ہوں کہ اس پیغام کو جن دیگر لوگوں نے سمجھا ہے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں سے مذہب سے میرے تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ جس وقت میرے تعلق کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اور میرے ان سوالات کا جواب مذہبی کتاب دیتی ہے،
تو جب مجھے جوابات مل جائیں گے تو میں لوگوں کو بھی یہی بتاؤں گا کہ بھائی میرے یہ 3 اعترافات ہیں، کیا تمہاری زندگی میں یہ 3 چیزیں مسئلہ پیدا کرتے ہیں؟ اگر پیدا کرتے ہیں تو آؤ اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی معقول جواب ہے تو مجھے قائل کر دو، اور اگر کوئی جواب میں سمجھ چکا ہوں تو آؤ میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم مذہب کی دعوت کی ابتدا کریں گے اور آغاز کریں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا دین بہت سے ہیں یا صرف ایک ہی دین ہے؟ اگر دین ایک ہے تو عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، ان سب کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، دین سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کس چیز کا نام ہے۔ دین ایک فلسفے کو کہتے ہیں کہ جس کو مان کر آپ اپنی زندگی کے ان اہم سوالات کو حل کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی اصطلاح کو سمجھنے کا جو طالب علمانہ طریقہ ہے کہ اس کو اپنی سادہ سطح پر لے آئیں۔ مطلب میں کہتا ہوں میں ایک دین کو مانتا ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے میری؟ میں ایک دین کو مانتا ہوں، بھائی میرے سامنے کچھ حقائق پیش کیے گئے ہیں، ایک مجموعہ علم ہے، ایک تصور ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سوالات کو حل کرتا ہے، اور میرے وہ سوالات جو میرے باطن سے بھی متعلق ہیں اور میرے مستقبل سے بھی متعلق ہیں، تو اس کو ہم مذہب یا دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دین کتنے ہیں؟ بہت سارے ادیان ہیں دنیا کے اندر۔ اپنے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد آپ کہاں چلے جائیں گے، اگر آپ آئے ہیں تو آپ کے جینے کا نصب العین آدرش کیا ہونے چاہیے، تو یہ تصورات بے شمار ہیں۔ لیکن آپ اگر ان کا استقصاء کریں، ان کو جمع کریں، تو آپ کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ بنیادی طور پر یہ 3 ہی تصورات ہیں۔ یعنی باقی جتنے تصورات ہیں وہ ان کے آف شوٹس ہیں، ان سے نکلے ہوئے تصورات ہیں۔ پہلا تصور مذہب کے بارے میں جو دیا جاتا ہے وہ فلسفے کا تصور ہے، جس میں انسان نے اس کائنات کی ابتدا پر غور کیا اور اس میں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس فلسفے کا آغاز ہوا، ظاہری بات ہے وہ آغاز انسان اپنے محدود شعور کی روشنی میں کر سکتا تھا، اور اس کا آغاز ہوا اور وہ نکلا، خدا کو اس نے ڈھونڈا، اور کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ چیزیں اور وہ حقائق جن کا تعلق اصلاً ما بعد طبیعت سے ہے، وہاں پر ہم اب کلام نہیں کریں گے، اور جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیزیں مادے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو پہلا مذہب یا پہلا تصور دین، جو 3 تصورات میری طالب علمانہ بصیرت میں سامنے آئے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جس کی ابتدا فلسفے سے ہوتی ہے، لوگوں نے آگے بڑھ کر جاننے کی کوشش کی۔ آپ اس کے بڑے اساطیر کا نام جاننا چاہیں تو اس میں ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، سقراط ہیں، بقراط ہیں، فیثاغورس ہیں، ایک پوری روایت ہے جنہوں نے اس میں جاننے کی کوشش کی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ لیکن یہ کوشش چونکہ ایک عقلی کوشش تھی، تو اس کے اندر کوئی اور قطعی ذریعہ علم نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچتے۔ تو یہ امر واقعہ کا بیان ہے کہ انہوں نے خود اپنی اس کوشش کو محدود کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر موجود جو سامنے چیزیں نہیں ہیں، غیر مرئی حقائق کے سفر کے بجائے ہم جو چیزیں موجود ہیں، وہ مادہ ہو، وہ توانائی ہو، اس پر غور کریں گے، اور اس سے سائنس وجود میں آئی۔ تو یہ وہ پہلا تصور علم ہے جنہوں نے انسانی ان الجھنوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ اس کو آپ دین، مذہب، جو نام چاہیں دے دیں۔ دوسری چیز جس کی میں نے ابتدا میں ذکر کیا وہ صوفیانہ روایت ہے، جس کے اندر آپ ان سوالوں کو جو آپ کے سامنے آئے ہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب اصل میں آپ کا اپنا تخلیق کردہ ہے۔ آپ ہیں جو اس کا جواب تشکیل دیتے ہیں، اور وہ آپ کی سیر باطن اور آپ کا تجربہ ہے جو پھر مذہب یا دین کہلاتا ہے۔ اس کے اندر پھر مختلف بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، وہ نئے فلسفے شامل کرتی ہیں، وہ نئی باتیں بیان کرتی ہیں، لیکن اصلاً یہ جو دوسرا تصور علم ہے، وہ تصور علم آپ کے داخل کے اندر گم ہو کر آپ کے ان سوالات کا جواب دیتا ہے۔ جو تیسرا تصور علم یا تیسرا مذہب ہے یا تیسرا دین ہے، وہ پیغمبروں کی روایت ہے۔
پیغمبروں کا یہ دعویٰ ہے، نبیوں کا، رسولوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں، خدا نے ان کو منتخب کیا ہے اور خدا نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ آتے ہیں، خدا کا پیغام لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. تو یہ تیسرا جو ذریعہ علم یا تصور علم یا مذہب یا دین ہے، یہ ہے جس کو ہم الہامی روایت کہتے ہیں. اس الہامی روایت کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ سے منسوب ہے اگر ٹھیک ہے تو 1,24,000 سے زائد ان فرستادہ منتخب لوگوں کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس سے لوگوں کو روشناس کرایا. تو یہ جو تیسرا تصور علم ہے یہ اصل میں الہامی مذاہب کی روایت ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے، آغاز کے بعد مختلف انبیاء آتے ہیں. اس کے اندر خود خدا کی اسکیم میں بہت تغیرات ہیں. پہلے جو دین لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا وہ ہر علاقے میں نبی آتے تھے، ہر قوم میں نبی آتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر کے ایک قوموں کو منتخب کر لیا گیا، پھر ان قوموں کے ذریعے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا گیا. تو اس میں عیسائیت بھی شامل ہے، اس میں یہودیت بھی شامل ہے آج کے الفاظ میں، ورنہ اللہ کا دین ہے جو شروع سے آخر تک اسلام ہے. لوگوں نے اس کو عیسائیت بنایا، لوگوں نے اس کو یہودیت بنایا، لیکن خدا کا الہام ایک ہے. تو آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ادیان یا تصورات علم آپ کے مستقبل اور آپ کی دنیا اور آپ کے تخلیق کے بارے میں وہ تین ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کی عقل تخلیق کرتی ہے، دوسرا وہ ہے جو آپ کی عقل تخلیق کر کے آپ کو رستہ بتاتی ہے خدا تک پہنچنے کا. پہلے میں وہ رستہ رک گیا تھا، دوسرے میں وہ رستہ ملتا ہے پہنچنے کا. اور تیسرا الہامی روایت ہے، انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ہے جو آپ کو دین اور شریعت کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں، یاد دہانی بھی کرواتے ہیں، اور آپ کو نہ صرف یہ کہ یاد دہانی کرواتے ہیں بلکہ شریعت اور قانون بھی دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو خدا کی جنت کا شہری منتخب کر سکیں. بہت شکریہ حسن صاحب. ہم اپنی آڈینس سے سوال لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ میں سے کسی کا بھی سوال ہے. جی معاشرے میں بھی لبرلزم بڑھتا ہے، اس معاشرے میں ٹالرنس اور اوپن مائنڈیڈنس یعنی کنورسیشن کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ طریقہ ہے کیا پازیٹیو چیزوں کا ان کا سوال ہے کہ جس معاشرے میں لبرلزم بڑھتا ہے اس معاشرے کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بے حیائی بھی بڑھتی ہے. تو اس کوئی پازیٹیو وے ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ لبرلزم کے ساتھ ساتھ ہم ہر چیز کو بیلنس رکھیں؟ دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ازم آتا ہے، آپ بطور انسان اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. بھئی میں ایک انسان ہوں، میرے سامنے چند بنیادی سوالات ہیں. میں یہ دیکھوں گا کہ جو بھی تصور علم، جو بھی نالج میرے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ میری زندگی کے کس حصے سے ریلیٹ کرتی ہے. مثلا اگر کوئی ازم میرے سامنے آتا ہے، کوئی تصور علم میرے سامنے آتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ میرے ان 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو میں اس پہ غور کروں گا. کوئی تصور علم میرے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ریاست کی سطح پر مذہب کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہے، تو اگر میں نے اپنے ان 3 سوالوں کی روشنی میں کسی مذہب، کسی شریعت، کسی ہدایت کو اپنا لیا ہے تو اب میں اس کی روشنی میں اس ازم کے اٹھائے ہوئے مقدمات پر غور کروں گا. تو کوئی بھی چیز ہو، لبرلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، وہ معاشرے میں آپ کے سامنے آتا ہے، پہلے بھی آئے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے. تو ہم کیا کریں گے اس کو دیکھنے کے بعد؟ کیا ہم دیکھتے یہ کہیں گے کہ اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے لہٰذا اس کو اپنا لینا چاہیے؟ چیزوں کو ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ اپنانا چاہیے. ان کو اپنانے کے نقصانات اور فوائد کیا ہوتے ہیں یہ ایک آگے کی بحث ہے. تو سب سے جو پہلا سوال ہونا چاہیے کسی ایک بندہ مومن کے سامنے کہ اس کے سامنے ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے. مطلب میں فرض مثال اس کو لے لیتا ہوں کہ یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسٹیٹ
کے معاملات میں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بطور مسلمان اگر وہ مسلمان ہے اور مذہبی روایت کو مانتا ہے تو سب سے پہلے اس نے جا کر اس کا جواب اپنے تصور علم میں تلاش کرنا ہے کہ کیا یہ جو مقدمہ اٹھایا جا رہا ہے، میری شریعت، میرا دین، میرا یقین، جس چیز کو میں مان چکا ہوں اور جس چیز کو میں سمجھ چکا ہوں، کیا اس سے کانٹرڈکٹ تو نہیں کرتا؟ اچھا، اگر کانٹرڈکٹ کرتا ہے تو میں جس چیز کو سمجھ چکا ہوں میں اس کا ریشنل واضح کروں گا، میں اس کو سمجھاؤں گا. اس کو سمجھانے کے بعد اس کو اگر کوئی شخص اپناتا ہے، اپنانے کے بعد ممکن ہے اور خرابیاں پیدا کر دے، تو اس کا بنیادی فلسفے اور مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لبرل ازم ہو یا کوئی بھی اور ازم ہو، کوئی شخص اس کو اپناتا ہے تو وہ اپنا کر جب میرے پاس آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، بھائی کہ یہ جو آپ مقدمات مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں میں ان کو کس بنیاد پہ مانوں؟ تو اگر وہ مجھے قائل کر لے گا تو میں اس کے مقدمات کا داعی بن جاؤں گا، اگر وہ مجھے قائل نہیں کرے گا تو میں اس کا ناقد بن جاؤں گا. لیکن آپ کے سوال کا جو یہ پہلو ہے کہ مذہبی معاشروں میں ٹالرنس نہیں ہوتی اور جو لبرل معاشرے ہیں ان میں آپ کو ٹالرنس نظر آتی ہے لیکن ایک طرف بھی حیائی بڑھ جاتی ہے، تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے. یعنی یہ تو نتائج ہیں. میں عرض کر سکتا ہوں کہ مذہبی معاشروں میں آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں، تو کیا اس کی بنیاد پہ مذہب اور لبرلزم کا تقابل کیا جائے گا؟ کوئی شخص مجھے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ لبرل معاشروں کے اندر قانون کی بہت پابندی ہے، تو کیا اس نتیجے کو سامنے رکھ کے میں اپنے مذہبی آدرشوں سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ تو مقدمات کو ان کی اصل میں ان کی بنیاد سے سمجھنا چاہیے. کوئی بھی فلسفہ کس بنیاد پر آپ سے متعلق ہو رہا ہے، اور اگر آپ کا تصور علم اس کا حامی ہے تو آگے بڑھ کے اس کو گلے لگائیے. مثلا مثال دیتا ہوں میں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے مذہب نے مجھے بتا دیا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آپ جس چاہیں اسٹیٹ میں رہیں، وہ اسٹیٹ نیشن اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ اور اسٹیٹ کی 10 نوعیتیں ہیں، آپ جس میں بھی رہیں، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ سے مختلف آپ کی حیثیت کے لحاظ سے یہ تقاضے ہیں جو متعلق ہوتے ہیں. آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ استاد بنیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ باپ بنیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو میرے یہ مقدمات کو اگر کوئی ازم قبول کرتا ہے تو میں اس کو گلے لگاؤں گا. باقی اس کے نتائج اور اس کے جو اثرات ہیں یہ کبھی بھی نہیں دیکھنے چاہیے. اس طرح سے چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کبھی بھی حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. سوال جو ہے وہ تراویح کی نماز سے متعلق ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان آتا ہے، نماز تراویح جو ہے وہ عربی زبان کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مطلب پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے، جبکہ مبتدیوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو یہ مطلب یہ کہ انسان بور ہو جاتا ہے وہ سن کر. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پڑھا جا رہا ہے قرآن وہ اسی زبان میں پڑھا جائے جس زبان کے جس زبان کے ماننے والے وہ لوگ یا مقتدی ہیں؟ دیکھیے، اس میں اس سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلا تو تراویح کی نماز سے متعلق ہے کہ جس میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں. تراویح کی نماز اصلاً کوئی نماز نہیں ہے. تراویح اصل میں تہجد کی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کی محبت میں، آپ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار میں صحابہ نے بھی ادا کرنی شروع کر دی. ہمیں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان سے ایک زائد نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی. قرآن مجید نے بتایا فتہجد بھی نافلۃ لک، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی نماز ہے جو تم پر لازم کر دی گئی ہے. تو تہجد کی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لزوم کا درجہ رکھتی تھی، ہمارے لیے وہ اختیاری درجہ ہے. بہت محمود عبادت ہے اگر آپ اٹھ کے کرنا چاہیں تو تہجد کی نماز ہے.
اس نماز کو رسول اللہ نے پڑھا، حجرے سے نکل کر پڑھا، لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا عمر نے صورتحال دیکھی، لوگ مختلف قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ نظم اور نسق کے پابند تھے، آپ نے لوگوں کو کہا بھی پڑھنا ہے تو جمع ہو کر پڑھ لو، اور جب انہوں نے جمع ہو کے پڑھنے کے بعد ان کو کچھ دن دیکھا تو اس کے بعد آ کر تبصرہ کیا کہ اس سے تو بہتر ہوئی تھا کہ جو الگ الگ پڑھ لیتے تھے۔ تو تراویح کی نماز اصلاً کوئی نماز ہے ہی نہیں، تہجد کی نماز ہے جس کو مسلمانوں نے تراویح کی نماز بنا لیا ہے۔ تو یہ تو اس نماز کے متعلق بات ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سوال محض تراویح کی نماز کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال آپ کے ذہن میں ہر نماز کے بارے میں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے نماز ہی میں کیوں، خود کتاب کو پڑھنے کے بارے میں ہونا چاہیے۔ تو ان دو سوالوں کو الگ الگ کر لیں۔ تو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ یہ ہماری زبان میں کیوں نہیں آیا، تو سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف لے آئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور پوری قوم شرک میں اور کفر میں مبتلا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جرمن زبان میں دعوت دیں گے یا آپ کی زبان میں دعوت دیں گے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا سوال ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کس زبان میں ان کو دعوت دینی چاہیے آپ کو، آپ کی زبان میں یا جرمن زبان میں؟ ہماری زبان، آپ کی زبان میں۔ تو یہ بات ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورت میں جو ہدایات کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قوم کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی رداد ہے، وہ آپ کی سرگزشت انذار ہے، آپ نے لوگوں کو کیسے خبردار کیا، کیسے متنبع کیا، کیا گفتگو ہوئی۔ یہ کتاب اس پس منظر کی کتاب ہے، اس میں کچھ متعین مخاطبین ہیں، اس کا کچھ سیاق ہے، یہ کسی معاشرے میں کھڑے ہو کر کسی صورتحال کے اندر بات بیان کرتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہدایت کو اللہ کے رسول نے عرب کی وادی میں پڑھ کے سنایا وہ ایک آفاقی زبان میں ہوتی؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سوال اور بڑھ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہر زبان میں کلام دینا چاہیے تھا، تو اس کے لیے تو پھر یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا سلسلہ ختم نہ کرتا، اور میرے علم کی حد تک اس وقت کوئی 4,500 سے زیادہ زبانیں ہیں جو زبانیں جاری ہیں، اور ان میں سے کئی مردہ ہو رہی ہیں اور کئی نئی نکل رہی ہیں، تو پھر یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ تو اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف کہ اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر یعنی نبوت کا خاتمہ کر دیا، اور یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کتاب کے میسج کو سمجھنے میں مزاحم ہے۔ کیا زبان ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جو زبان ہے وہ زندہ زبان ہے، اس زبان کو لوگ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ یوں نہیں ہے کہ وہ زبان تھی اور غائب ہو گئی اور اب ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس زبان کو سیکھنا چاہیے۔ آپ بطور مسلمان اگر خدا کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے ساتھ محبت پیدا کریں، انس پیدا کریں، لگاؤ پیدا کریں، اپنی زندگی کا کچھ وقت دیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس زبان کے تراجم ہوئے موجود ہیں، تو اس میسج کو سمجھنا ہی مقصود ہے۔ وہ کہیں بھی پڑھ کے سنایا جائے، وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، وہ کسی واعظ میں ہو، کسی تقریر میں ہو، جس وقت قرآن پڑھا جائے گا اس کا مقصد اس کو سمجھنا ہی ہے، لیکن سمجھنے کا عمل ہے جو میں نے کرنا ہے۔ تو میرے کرنے کے عمل میں کیا چیز مزاحم ہے؟ کوئی بھی چیز مزاحم نہیں ہے۔ آپ اس کتاب کے میسج کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں اس حلاوت سے محروم رہتی ہیں کہ آپ اس کے میسج کو نہیں سمجھ سکتے، تو عذراہ کرم اگر زندگی کے اہم معاملات میں سے یہ بھی معاملہ ہے، ہم 16 سال کی رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کیا ہم نے زندگی کا 1 سال نکال کر اس کتاب کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ جی اب ہمارا ایک اور سوال ہے کہ اگر نماز میں صرف فرض ادا کرنے کا حکم ہے تو پھر فجر کی جماعت سے پہلے سنتیں ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، سنت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، راستہ جس پر کسی نے عمل کیا ہو۔ یہ
ہمارے ہاں جو مذہبی علم کی اصطلاحات ہیں ان میں ایک اصطلاح بھی اختیار کر گئی ہے کہ سنت کیا ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت کہلانا شروع ہو گیا. لیکن سنت در حقیقت دین ابراہیمی کی وہ عملی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری تھی. مذہب کے دو حصے ہیں. ایک مذہب کا کانٹینٹ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود ہوتا ہے جیسے قرآن مجید ہے. ایک مذہب کی پریکٹسز ہیں, وہ عملی چیزیں ہیں. مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, آپ کے میل جول کے آداب کیا ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عملی چیزیں ہیں, پریکٹیکل چیزیں ہیں. پریکٹیکل چیزیں پریکٹسز سے منتقل ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طرح ہم نے بھی سمجھا کہ دین تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا کی ہے, تو اس دین کے اندر جو عملی چیزیں تھیں ان کو انبیاء نے عمل کے طور پہ جاری فرمایا نسلوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل انہیرنٹ ملا ہے, آپ نے بھی پیچھے سے لیا ہے. آپ نے کوئی نماز کی ابتدا نہیں کی, آپ نے روزے کی ابتدا نہیں کی, لوگ رکھتے چلے آ رہے ہیں. قرآن مجید نے بھی اسی کو بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل, یہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا. تو سنت کیا ہے؟ سنت اس عملی روایت کا نام ہے جو انبیاء کی نسلوں میں بطور دین جاری رہتی ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل سنت ہے تو وہ اس لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ سنت کی مطلب ایک لغوی تعریف میں کہ طریقہ ہے تو وہ سنت ہے, لیکن اصل میں سنت دین ہے. تو یہ جو سنت کی کیٹیگرائزیشن لوگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کھجور کھائی, آپ نے تہبند باندھی اور آپ نے جو ہے وہ نوافل پڑھے, یہ سب آپ کا اسوہ ہے, آپ کا عمل ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے. اس لحاظ سے اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دین کی کیٹیگرائزیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو نمازیں دو ہیں, یا نمازیں فرض ہیں جن کو آپ لازم نمازیں کہتے ہیں, واجب نمازیں کہتے ہیں, یا نمازیں نفل ہیں. نفل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے, ہم چاہیں تو فرض سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے زائد نمازیں پڑھتے تھے. فجر سے پہلے پڑھتے تھے, ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے, ظہر سے پہلے بھی پڑھتے تھے, عصر سے پہلے پڑھتے تھے, مغرب کے بعد پڑھتے تھے, عشاء کے بعد پڑھتے تھے. تو یہ سب نفل نمازیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی نماز آپ پر لازم نہیں ہے. جو لازم نمازیں ہیں وہ متعین ہیں, وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں, وہ ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4 ہیں. اس کے علاوہ تمام نمازیں نفل نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ خدا کے سامنے جھکیں تو آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے ایک بہت عزیز اور مشفق دوست جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سنت نمازیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے فرض نماز کو سنت طریقے پہ پڑھنا سیکھو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض بھی ادا کرتے تھے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہے کہ ہم جو مطلب سجدے کیے چلے جا رہے ہیں ان کے اندر کیا وہ کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے. وہ کیفیت جس وقت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ نفل پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو پھر تو آپ کا جب دل چاہے گا, جس وقت دل میں خیال اٹھے گا کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, آپ کے سامنے نعمتوں کے لامتناہی سلسلے ہیں, تو اس منعم حقیقی اس خالق کے آگے آپ کا سر بغیر کسی سوال اور جواب اور فقہی اصطلاح میں پڑے ہوئے جھک جائے گا. تو پھر آپ نوافل ہی پڑھتے رہیں گے. تو یہ اسپرٹ ہے جس کو سامنے رکھ کر سمجھ کر فرض اور نفل نمازیں پڑھنی چاہیے. اب یہ سوال ہے کہ اگر اسلام پسند کی شادی کی اجازت ہے تو کسی سید سے شادی کرنے کو تو برا سمجھا گیا. اگر کوئی سید نہیں ہے مطلب غیر سید کا نکاح سید سے کرنا, اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس سوال پر اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے عزیزم. اسلام میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا جائے. جی میری میں نے کہا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں یہ پابندی عائد کی گئی ہو. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے کیا لوگ پسند کی شادی نہیں کرتے تھے, یا مذہب نے اس کے اوپر وہ پابندی تھی جو اٹھا لی تھی؟ بھئی شادی اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ آپ خود ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, انسان اسی سماج میں رہتا ہے, رشتے بنتے
ہیں، آپ بھی اس وقت شادی کا اقدام کرنا چاہتے ہیں، تو ایک سلیم الفطرت انسان کے ساتھ، ایک عقل متین رکھنے والے انسان کے سامنے یہی سوال آئے گا کہ بھائی میں اگر خاندان بنا رہا ہوں تو اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کروں، اور اسی طریقے سے جس کے ساتھ گھر بنوا رہا ہوں دیکھوں میری اس کے ساتھ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، کیا وہ میری مطلب پارٹنر بننے کی اہل ہے، میرے ساتھ زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے۔ 10 چیزیں ہیں جو میری ترجیحات ہو سکتی ہیں، میں ان ترجیحات کی بنیاد پر سب چیزوں کو سامنے رکھ کے شادی کر لیتا ہوں۔ تو مذہب نے نہ مجھے کوئی اس کے بارے میں ترغیب دی ہے، نہ مجھے اس سے روکا ہے، یہ وہ کام ہے جو میری عقل سے متعلق ہے اور ہم روز کرتے ہیں۔ باقی یہ جو سیدوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک انسانی نفسیات کار فرما ہے، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نفسیات کیا ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، تو گویا ہم باقی لوگوں سے برتر ہیں، ہم اپنی نسل میں کسی کمتر انسان کا خون جو ہے وہ کیوں شامل کریں؟ تو اس کے بارے میں خود مطلب جو سیدوں کے سردار ہیں، جو ہم سب کے جن کو ہم مانتے ہیں آخری رسول ہیں، انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں بات واضح کر دی ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر ان کی آل کا ہو کر اپنے آپ کو فضیلت کے مقام پہ سمجھتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ نسلی اختلاط کو ممنوع سمجھتا ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ سیدوں کے سردار اصل میں خود کیا بات فرما رہے ہیں۔ سوال ہے کہ قرآن میں سختی سے فرقہ واریت سے منع کیا گیا، جو علماء کسی فرقے کو بنیاد بنا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور بھی قرآن کی اس تعلیم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کو ماننا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جس جگہ پر یہ بات بیان کی ہے وہاں پر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ آپ مذہب کے معاملے میں اگر کسی نقطہ نظر، کسی اسکول آف تھاٹ، کسی مکتبہ فکر کے قائل ہو گئے ہیں تو آپ ان کی باتیں یا ان کی تفہیم دین یا ان کے تصورات دین یا ان کا فہم اسلام بیان نہ کریں۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مذہب موجود ہے، اس کو میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کے سمجھنے کے طریقہ کار مجھ سے مختلف ہو سکتے ہیں، میں ان سے اختلاف کروں گا، علم کی دنیا میں اختلاف کروں گا، شائستگی سے اختلاف کروں گا، دلیل و برہان کے ذریعے اختلاف کروں گا، لیکن آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ اپنے اس تصور علم کو اپنے اصولوں کی روشنی میں سمجھیں اور بیان کریں۔ یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کام آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ شخصیات کے بارے میں اس اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں ان کے فہم دین پر اعتماد ہے، لہٰذا آپ حنفی مکتبہ فکر کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اسی کی باتیں بیان کرتے ہیں اور اسی کے علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں بیان کرتے ہیں، تو میرے لحاظ سے یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ ہر زندہ معاشرے کے اندر جو عقل، شعور، ارادہ اختیار رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کے سامنے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہر میدان میں ہوتے ہیں، یہ فلسفے کے میدان میں ہوتے ہیں، یہ سائنس کے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اختلافات یا یہ مکاتب فکر کا وجود میں آنا اپنی ذات میں ایک بڑی محمود بات ہے۔ اس سے اصل بات تک پہنچنے کے رستے بھی کھلتے ہیں، پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہرگز فرقہ واریت نہیں۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت یہ ہے کہ آپ اپنے علاوہ سب کو مجرم سمجھیں کہ مذہب کے بارے میں جو رائے آپ کی ہے، جو لوگ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں، وہ اصل میں گمراہ ہیں۔ تو جو پہلی چیز ہے اس میں کبھی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی عالم دین اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا تصور دین ہے وہی ہے جو درست ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے تصور دین سے مختلف کوئی بات کرنا، کوئی دلیل دینا، یعنی اس دلیل کی صداقت اور اس کی صحت پر تو بعد میں بات ہوگی، کوئی دلیل دینا، یہ اصل میں گمراہی کا رستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب کو علمی طریقے پر نہیں سمجھ رہے، بلکہ ایک عصبیت ہے، ایک حمیت ہے جو وجود میں آ گئی ہے، اور وہ حمیت اپنے مسلک کی حمیت ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ اتریں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں پر اعتماد رکھتا ہوں انہوں نے جو دین سمجھا ہے اس سے مختلف کوئی بات دین نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سے فرقہ واریت کا آغاز ہو جاتا ہے، یہاں سے علم اور چیزوں کو سمجھنے کا جو
طالب علمانہ طریقہ ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ایک جذبہ حمیت ہے جو آپ کو انسانوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور پھر جو ان انسانوں سے اختلاف کرتا ہے تو آپ ان کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ یہ تو مذہب کے مخالفین ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمیں شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان علماء کو دعوت دینی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے خود ان کو اس کا مصداق قرار دے دیں کہ بھائی اصل میں آپ خود ہیں جو قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ان سے روابط قائم کریں، ان سے دوستانہ مراسم قائم کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھیے آپ بھی ایک حقیقت تک پہنچے ہیں اور یہ ایک دوسرے عالم دین ہے، یہ بھی حقیقت تک پہنچے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر آپ کے قائم کردہ تصورات کے بارے میں یہ ہے۔ تو عذرائے کرم اگر آپ کے بزرگ اتنے ہی ٹھیک تھے تو ان کا جواب دے دیجیے، تو اگر وہ صحیح جواب دیں تو آپ بھی ان کے مکتب فکر کے قائل ہو جائیں۔ صاحب ایک سوال ہے کہ امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، جبکہ غامدی صاحب اس اجماع سے انکار کرتے ہیں۔ اجماع سے انکار کیا ان کی فکر پر سوال پیدا نہیں کرتا؟ اس سوال کو اگر میں پلٹ کے یوں پوچھوں کہ قرآن مجید اس بات پر متفق ہے کہ اس نے سیدنا مسیح کے آنے کے حوالے سے کوئی ہدایت نہیں دی اور پوری امت اس سے مختلف رائے رکھتی ہے، تو کیا ہم قرآن مجید کی بات کو مانیں گے کہ امت کی بات کو مانیں گے؟ اگر میرا یہ دعویٰ ٹھیک ہے تو پھر گفتگو کا آغاز ہوگا اور گفتگو کی جائے گی اور پھر سوالات کا جواب دیا جائے گا جو سیدنا مسیح کی آمد کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کیا بات ہے کہ کہا جاتا ہے امت اس بات پر متفق ہے؟ بھئی متفق ہے تو کوئی اس کی دلیل ہوگی نا، کوئی اس کا ایویڈنس ہوگا، کوئی اس کا پروف ہوگا، کوئی اس کا ریشنل ہوگا، اس کے پیچھے کوئی فکر و فلسفہ کار فرما ہوگا۔ یعنی امت اس بات پر متفق ہے، اتفاق مجھے اس بات کا قائل کر لے گا کہ میں ہر بات جس پر اتفاق ہو جائے اس کو ٹھیک سمجھوں۔ اس لحاظ سے تو مسیحیوں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، ان کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس میں جو ہم سیدنا مسیح کے بارے میں تصور رکھتے ہیں وہ غلط ہے، تو اس اتفاق کی بنیاد پہ ہمیں ان کے تصور کو مان لینا چاہیے۔ یا خود جب مذہب اسلام دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیا ہے تو آپ سے پہلے مسیحی روایت کا اتفاق ہے سیدنا مسیح کی الوہیت پہ اور آپ کے خدا کا بیٹے ہونے پہ، تو مطلب یہ کیا سوال ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس اتفاق کے ریشنل کو واضح کرنا چاہیے۔ تو کبھی موقع ملے تو اس اتفاق کے ریشنل کو پڑھیں اور سمجھیں یہ اتفاق کیسے قائم ہوا۔ اگرچہ یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن اس کو مان لیتے ہیں کہ پوری امت کا اتفاق نہیں تھا تو ہو گیا ہے آج، لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ تو آپ کے علم میں آئے گا کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، وہ باتیں ہیں جو ایک ایک فرد کے ذریعے پھیلی ہیں، ان باتوں کو مسلمانوں نے سننا شروع کیا ہے۔ ان باتوں پر جب اتنی بڑی تعداد نے اس کو سن کے سمجھ لیا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ اب ان کا رتبہ اس جگہ تک پہنچ گیا ہے جس کو آپ تواتر کہتے ہیں، اور پھر یہ جو تواتر ہے یہ قرآن مجید کی بمنزلہ ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن میں اگر کوئی چیز نہ بھی ہو تو پھر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اس طریقے سے قرآن کو اپروچ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ متوفی کا معنی پورا اٹھا لینا، لے لینے کا کیا جاتا ہے، اور اس کے لازم مفاہیم میں سیدنا مسیح کی آمد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اجماع ہے اس کے پیچھے یہ دلائل ہیں، ان تمام دلائل کا اہل علم علماء جواب دیتے ہیں۔ غامدی صاحب بھی جواب دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میزان میں علامات قیامت کے عنوان کے تحت وہ سوالات لکھ دی ہیں کہ سیدنا مسیح کے آنے کے اوپر قرآن مجید کہاں پر کھڑا ہے، ان سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ وہ جواب اگر امت کا اجماع دے دے گا تو اجماع کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ جواب اگر ایک آدمی دے گا تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ سوال ہے کہ اگر مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورت کے بارے میں کوئی ذکر قرآن میں کیوں نہیں بیان ہوا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حور جو ہے اس کا تصور بھی ہمارے سامنے، خصوصاً جو مذہبی روایت کو لوگ مانتے ہیں، جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے مذہب کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور حور العین آہو چشم گوریاں اس کا مطلب ہوتا ہے دلوں کو لبھا لینے والی عورتیں۔ یہ ایڈجیکٹو ہے، قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ جنت کے اندر لوگ اپنے استحقاق کی بنیاد پر جائیں گے، وہ مردوں میں سے بھی ہوں گے، عورتوں میں سے بھی ہوں گے،
اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو عورتیں وہاں جائیں گی ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، انا انشانا نہ انشانا، اور اس کے بعد وہاں پر جو عورتیں موجود ہیں ان کو ایسا لبھانے والا بنا دیا جائے گا کہ پھر مردوں کی ان کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ ایسی غیر معمولی صورت اختیار کر جائے گا کہ جس کو آپ دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو حور اصلاً کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ دنیاوی عورتوں ہی کی صفت حسن کا بیان ہے جو قیامت کے دن اپنائی جائے گی۔ تو یہی عورتیں ہیں جو وہاں ملیں گی۔ باقی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصول طے کر دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، وہاں جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو وہاں پر ملے گا۔ تو وہاں کوئی نئی مخلوق ہوگی حور کے نام سے جو تخلیق کی جائے گی، اس کے بارے میں قرآن و حدیث خالی ہے۔ بعض جو چیزیں ہیں ان سے غلط فہمی ہوتی ہے، مثلا قرآن نے یہ کہا کہ ان کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، تو یہ بات تو ان عورتوں کے بارے میں زیادہ قرین قیاس ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو باقی جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ وہاں آپ کی خواہشات ہیں جن کی تکمیل کی جائے گی، وہاں خواتین کسی مرد کو سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، وہ اس کو اچھے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ باقی یہ قرآن مجید میں مردوں کے حوالے سے کیوں بیان ہوا کہ ان کو حوریں ملیں گی، عورتوں کے حوالے سے کیوں نہیں بیان ہوا، تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، بلکہ دنیا کا جو عرف ہے، اس کے اندر بات یوں ہی کی جاتی ہے اور یوں ہی کی جانی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے مخاطب ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے، بھئی تمہیں نیک صالح بیوی ملے گی۔ تو یہی اسلوب ہے جو حیا کا بھی اسلوب ہے، شرم کا بھی اسلوب ہے، اسی اسلوب میں یہ بات کی گئی ہے میرے علم کی حد تک۔ سب یہ سوال ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس بات کی کیا تشریح ہے؟ دیکھیے یہ ایک پھر میں عرض کر دیتا ہوں دعویٰ ہے، اس دعوے کی تشریح آپ کا مشاہدہ اور آپ کا تجربہ ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں مذہب کیا ہے، یعنی مذہب کا خلاصہ کر لیں، مذہب کیا ہے؟ مذہب نام ہے تزکیے کا، آپ کو پیوریفائی کرنے کا۔ وہ پیوریفیکیشن آپ کے بدن کی بھی ہوگی، آپ کے اعمال و اخلاق کی بھی ہوگی، آپ کے تصورات کی بھی ہوگی، آپ کے خور و نوش کھانے پینے کی بھی ہوگی۔ تو یہ مذہب ہے۔ اب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری فطرت کیا ہے، ہماری انسٹنگس کیا ہیں، ہماری جبلت کیا ہے، ہمارا جو کانشیس ہے، ہمارا جو وجدان اور شعور ہے، وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقل، شعور، وجدان، ہماری طبیعت، ہماری شخصیت کے اندر گندگی سے عبا رکھا گیا ہے۔ ہماری شخصیت ہمیں اس وقت کوستی ہے جس وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے اندر خیر و شر کا شعور موجود ہے۔ ہم چوری، بغض، کینہ، حسد، ڈاکہ اس کو برائیاں سمجھتے ہیں۔ ہم غریب کو کھانا کھلانا، کسی کو عطیہ کرنا، کسی مسافر کو پانی پلانا، کسی قرضدار کا قرض اتارنا، کسی کی مدد کرنا، ان کو معروفات اور اچھائیاں سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے معروف اور منکر کی، یہ میری شخصیت محسوس کرتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی شخصیت نہیں کرتی، تو ذرا اس سے پلٹ کے کہیں کہ پھر آپ جو معاملہ اوروں کے بارے میں سمجھتے ہیں، لوگوں کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی یہی کریں۔ مثلا آپ کی شخصیت اگر سمجھتی ہے کہ کم تولنا چاہیے، تو بازار میں جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ کم تول کے دکھائیں۔ تو عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ فطرت کی رمق کمزور بھی ہو سکتی ہے، مدھم بھی پڑ سکتی ہے، مسخ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ بجائے خارج میں جا کر دیکھنے کے اپنے آپ پر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کی شخصیت مذہب کو جاننے سے پہلے کیا ان آدرشوں کا تقاضا کرتی تھی جو مذہب نے بیان کیے ہیں۔ جب مذہب نے یہ بیان کیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہاری فطرت میں الہام کر دیا ہے، ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور، تو کیا یہ شعور میرے اندر پہلے سے نہیں موجود تھا؟ تو اگر اس سوال کا جواب آپ کے داخلی اعتراف اور تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین فطرت نہیں ہے۔ میرا جواب تو ہے کہ بالکل ہے۔ اب یہ آج کل گول چینل پر ہم دیکھتے ہیں، ہماری یوتھ بھی کافی ساری وہ پروگرام اور شو دیکھتی ہے، تو اس پر مطلب ایک ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی نظر میں وہ بے معنی سے سوال نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوال ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ حضور کا علم کتنا تھا، مطلب اس سوال کا کوئی تعلق دین سے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کے مزید سوالات جو اس طرح کے دینی طبقات میں زیر بحث آتے ہیں، تو کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ لوگ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایتھسٹ بن جاتے ہیں؟
دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا غور کر کے سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر مذہب اس کو علم کے طریقے پر پڑھایا ہی نہیں جاتا، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، نہ لوگوں میں اس کی دعوت یا تبلیغ کی جاتی ہے۔ یعنی جس وقت آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز کو ایجوکیشنل انداز میں، سسٹمیٹک انداز میں، سائنٹیفک انداز میں سمجھائیں گے تو پھر اس کی ایک بالکل دوسری نہج ہوتی ہے جہاں پر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہب اصل میں بہت ساری چیزوں کا مجموعہ بن چکا ہے۔ ہم اپنے داخل میں انٹرٹینمنٹ کے داعیات اور تقاضے بھی رکھتے ہیں، وہ بھی مذہب کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے داخل میں سنسنی اور فکشن کے تقاضے بھی رکھتے ہیں، وہ بھی مذہب کی صورت میں پورے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے داخل میں اپنی تفوق اور برتری کے جذبات بھی رکھتے ہیں، وہ بھی مذہب کی صورت میں پورے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کے معاشرے میں جو مذہب نظر آتا ہے یا مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں تو آپ ذرا دقت نظر سے غور کریں، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کسی بھی علم کو سمجھانے کا، پڑھانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا جو سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے، جو سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے، جو طالب علمانہ طریقہ ہوتا ہے، سنجیدہ طریقہ ہوتا ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی کا اظہار ہے جو آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یعنی جی جناب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی سر، وہ ہمارا سسٹم ایشو کر گیا تو میں نے ابھی واٹس ایپ پہ کال آپ کو ملائی ہے، بالکل صحیح۔ اسی پہ ہم پھر کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنا مائک سوال کے بعد بند کر دیجیے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب کو جیسے سمجھنا چاہیے ہے، سمجھانا چاہیے ہے، اس کی روایت ہی ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مذہب کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو ایک واعظانہ قصے کے طور پر، ایک سنسنی خیز حقیقت کے طور پر، بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے طور پر ایسے پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ششدر ہو جائیں۔ وہ ایک تماشے کی صورت پھر اختیار کر جاتا ہے۔ تو مذہب ایک تصور علم ہے اور علم کے تصورات کو سنجیدگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ بھی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے۔ یعنی بھائی مذہب کی طرف میں رجوع کروں گا تو میرے کچھ سوالات ہونے چاہیے نا، جس کو میں جا کر وہاں تلاش کرنا چاہوں۔ میرے پاس ایک عقلی شعور موجود ہے، میں اس کے ذریعے سے بھی فیصلے کرتا ہوں، وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو جس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں مجھے ہر چیز مذہب میں تلاش کرنی ہے، تو اصل میں کمپرومائز کر رہا ہوتا ہوں اپنے اس عقلی شعور کے اوپر۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ہم ان کو دنیا کی بھی ایجوکیشن دیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کی عقل، شعور، خرد، ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کن معاملات میں فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ جب یہ علم میں آ جائے گی تو پھر مذہب کی طرف رجوع نہیں ہوگا ان معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب کو بطور علم پڑھائیں، بطور ایک نظام فکر کے لوگوں تک ایجوکیشن کے انداز میں پہنچائیں، نہ کہ واعظانہ قصوں کے طور پر، سنسنی خیز حقائق کے طور پر اور مناظرانہ چپکلش کے طور پہ پیش کیا جائے۔ جی اچھا صاحب، ان کا سوال ہے کہ بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس کی سائیکی کو اس انداز سے اثر انداز کرتے ہیں کہ وہ ہر کام کے اپوزٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا اسی عمر میں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بچے کو نماز زبردستی پڑھائی جائے؟
تو کیا یہ ایک کنٹراڈکشن ہمیں نظر نہیں آتا اس میں؟ ہمارے مذہب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نماز زبردستی پڑھائی جائے، اور نماز کیا ہے، ہمارا مذہب تو اس کے ریشنل کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید کو کبھی مطالعہ کریں اور مجھے وہ آیت ڈھونڈ کے بتائیے گا جہاں پر یہ کہا ہو کہ بچوں کو نماز زبردستی پڑھاؤ یا لوگوں کو نماز زبردستی پڑھاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن نے تو اس کی اپسٹیمولوجی، اس کے پیچھے جو علت اور وجہ کار فرمایا، جو ریزن ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ تو نماز کیا ہے؟ خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کا اظہار ہے، اس کا ایک ریشنل ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد جب تک محکم نہیں ہوگی تو نماز پڑھ بھی لیں آپ، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ یعنی آپ نماز پڑھتے تھے، جب تک آپ کے سامنے وہ ریشنل واضح، نماز نہیں ہوگی سے کیا مراد ہے کہ جو مقصد ہے نماز قائم کرنے کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو مذہب تو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ نے وہ ٹھونسنی ہے، زبردستی پڑھانی ہے۔ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ غلط فہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض لوگوں کی باتوں سے پیدا ہوتی ہے، جس میں آپ نے بچوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ بچے یوں نہیں ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی فلسفے اور شعور کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، بچوں کی مختلف شعور کی سطحیں ہیں جن سے وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر میں مسلمان ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں بچے کو تجوید سکھاؤں، قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں، تو یہ کام میں اس کو فلسفے کی سطح پر آمادہ کرنے کے بعد نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا ہو چکا ہوگا اس وقت تک، وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہوگا، تو اس میں یہ اسکل ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میں بچپن سے اس کو آغاز کر دوں۔ ایک اور مثال سے میں اپنی بات سمجھاتا ہوں۔ بچے کو اسکول جانا چاہیے، یہ بات میں نے بچے کی رضامندی سے طے نہیں کی ہے، بچے کو قائل کر کے طے نہیں کی ہے۔ وہ روز صبح مجھے کوس رہا ہوتا ہے جب میں اس کو بستر سے اٹھا رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ کل جب یہ شعور کی عمر کو پہنچے گا تو یہ تقاضا پیدا ہوگا کہ مجھے پہلے تعلیم کیوں نہیں دی۔ تو میں اگر مسلمان ہوں، کسی خالق کو مانتا ہوں، اس کے آگے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہوں، سربہ سجود ہوتا ہوں اور جھک جاتا ہوں، اور اس کے سامنے اپنے تذلل اور خشونت کا اظہار کرتا ہوں، خشوع کا اظہار کرتا ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ تہذیب میرے بچوں میں بھی منتقل ہو، اس کی پریکٹس اور اس کے اعمال بھی میرے بچوں میں منتقل ہوں۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا اہتمام کرو، اور یہ نہ ہو کہ بچے کو بالکل ہی مغفل کر دو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دن شعور کی عمر کو پہنچے گا اور تمہارا فلسفہ سنتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تمام حقائق کو انسان دنیا میں ایسے ہی اپناتا ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ پریکٹس آپ پر واضح ہو جاتی ہے، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کا ریشنل بھی آپ پہ واضح ہو جاتا ہے، تو آپ پورے ریزن کے ساتھ پھر اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی مذہب نے نہیں کہا کہ بچوں کو مار کے نماز پڑھائی جائے۔ صاحب ان کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا اور قرآن بھی سب سے آخر میں نازل کیا گیا، تو اگر یہ ایک مکمل مجموعہ کلام تھا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ تھا، تو کیوں نہیں اس کو شروع میں بھیج دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں ہی مبعوث کیوں نہیں کر دیا گیا؟ دیکھیے، یہ سوال اصل میں غلط فہمی سے پیدا ہوتا ہے کہ شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ یعنی یہ کیسے آپ نے تصور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پہلے نہیں آئے اور وہ جو ہدایت لے کر آئے تھے وہ کوئی ناقص ہدایت تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی ہم جس وقت کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ اس خالق نے اس سے پہلے جو ہدایت بھیجی تھی وہ بھی سچی ہدایت تھی، مکمل ہدایت تھی، پوری ہدایت تھی، اس کے پیغمبروں نے اپنی قوموں تک پہنچائی ہے۔ تو یہ تو عرب کی قوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ وہ قوم اگر پہلے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلے آ جاتے۔ پہلے مختلف قومیں تھیں جو دنیا میں رہیں، وہ قومیں رہیں، اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں نے ایک کمپلیٹ میسج ان تک پہنچایا۔ نہ صرف یہ کہ میسج پہنچایا بلکہ قانون بھی پہنچایا، شریعت بھی پہنچائی۔
تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا. اس کے لیے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں پھر کوئی اور قوم ہی نہ ہوتی, ایک عرب قوم ہی ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ زمین پر آباد کر دیتے اور اس میں پیغمبر کو بھیج دیتے. تو یہ سوال یعنی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا مانتے ہوئے سوال کیا گیا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی تخلیق کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا. آپ پلٹ کے سوال کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام سے کیوں کیا, وہ قریشی سے آغاز کر دیتے اور ایک ہی پیغمبر بھیجتے. تو اگر وہ ایسا بھیجتے تو ان کی مرضی ہے, ایسا نہیں کیا انہوں نے. تو ہم کس طریقے سے ان حقائق کو سمجھیں گے؟ ہم جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو دیکھ کر ان کے ریشنل کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا نہ بناتے, بنا دیے انہوں نے. تو اب ہم اس پہ غور کریں گے کہ بنائیے تو کس مقصد کے لیے بنائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں, مکمل دین لے کر آئے ہیں, شریعت لے کر آئے ہیں, اور قرآن مجید نے تو ان کی شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان لوگوں کو یہ کہہ کر بتا دیا کہ اس کو نہیں مانتے ہو تو اپنی شریعت کو مانو. وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اگر ان لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو انجیل کو تو مانو, تورات کو تو مانو, تو وہ اپنی ذات میں ضابطۂ خداوندی ہے. جی سن سکتے ہیں مجھے آپ؟ جی بالکل سوال کر رہے ہیں صاحب, میں ان کا سوال سن رہا ہوں. جی ایک عالم یہ ہے, اب وہ عالم جب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عالم اپنی فکر مجھ پہ مسلط کر دیتا ہے اور عالم رکھ دیتا ہے, کاش ایسا ہوتا, ویسے ایسا ہوتا نہیں. چلیں بہرحال سوال پوچھ لیتے ہیں. ان کا سوال ہے جی کہ جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ لرننگ کے پروسیس میں آتا ہے, اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے, تو جب عالم کوئی اسے دین سکھاتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی نظریات کی آمیزش کرتا ہے. مطلب بہت سی ایسی چیزیں جو نیوٹرل ہو کر سمجھانی چاہیے وہ اس کے اندر اپنے نظریات کی جو ہے آمیزش کرتا ہے. تو اس پر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ بچے کے شعور کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں, اور ایک سطح ایسی ہوتی ہے جس میں وہ تہذیبی طور پہ چیزوں سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اس سطح کے اندر تو چیزیں اسی طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں جیسے وہ معلوم حقائق ہیں. مثلا مثال دے دیتا ہوں, جس وقت میں اسکول میں جاتا ہوں, پہلے دن آغاز کرتا ہوں, تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی سائنس کے علم میں جو تصورات یا جو نظریات ہیں وہ یہ ہیں. اس وقت تک میں ان کے ریشنل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا, نہ میرے اندر صلاحیت یا بصیرت ہوتی ہے کہ میں ان کو جان سکوں. تو یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ تعارف کراتے ہیں چیزوں کا. انسان جو ہے وہ کسی جزیرے میں نہیں پیدا ہوتا, وہ معاشرے اور افراد میں رہ کر زبان سیکھتا ہے, معنی سیکھتا ہے, جملے بناتا ہے, اس سے کلام وجود میں آتا ہے, کلام کے در و بست درست کرتا ہے, اس سے وہ علمی مقدمات سے اس کا تعارف ہوتا ہے, اصطلاحات سے تعارف ہوتا ہے, اور کرتے کرتے یہ سفر اس کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کا شعور کسی چیز کے پس منظر, اس کے نظام فکر, اس کی اپسٹیمولوجی, اس کے ریزننگ, اس کی علت کو دریافت کرتا ہے. تو یہ سفر ہے جس سے گزرا جاتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سفر باقی علوم کے معاملے میں ہوتا ہے, یہی سفر دین کے معاملے میں ہونا چاہیے. میرا اگر بچہ ہے اور میں مسلمان ہوں تو میں چاہوں گا کہ وہ مسلمان رہے, لہٰذا میں اپنے جو آدرش ہیں, اپنی جو تہذیبی میرے آداب ہیں, ان کی روشنی میں اس کی پرورش کروں گا. میں چاہوں گا کہ میں خدا کے کلام کو پڑھنا اس کو سکھاؤں. میں چاہوں گا کہ میں اپنے ساتھ اس کو مسجد لے کے جاؤں. میں چاہوں گا کہ جو ساتر لباس میں پہنتا ہوں اس کو پہناؤں. اس کے بعد وہ بڑا ہوگا تو میں اس کو ایک آدھ دفعہ روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دے دوں گا, وہ روزہ رکھے گا, میں اس کو انعام بھی دے دوں گا. وہ اور آگے بڑا ہوگا میں اس کو نماز بھی پڑھاؤں گا, میں اس کو قرآن بھی پڑھاؤں گا. لیکن جس وقت وہ شعور کی سطح پر پہنچے گا تو اب تو میں نے ریزننگ کرنی ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے اور جو حادثہ ہے وہ یہ کہ جو کام بچپن میں کیا جاتا ہے وہ شعور کی سطح کے بعد بھی جاری رہتا ہے.
مطلب جو کام میرے ساتھ بچپن میں ہونا چاہیے تھا وہ کام میری موت تک جاری رہتا ہے، کہ میں اگر بڑا ہو کے یہ سوال کر لوں کہ بھائی میں نے پوری زندگی مان لی ہے یہ بات، اس پہ عمل بھی کر رہی ہے، لیکن اس کی ریشنل تو مجھے سمجھائیں، تو کہا جاتا نہیں ریشنل سمجھنے کی تم صلاحیت نہیں رکھتے. بھائی بچہ تھا تب نہیں رکھتا تھا نا، اب تو رکھتا ہوں. تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ خود اپنے مقدمے کو کسی دلیل یا ریشنلٹی کی بنیاد پہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. ورنہ آپ مجھے بتائیے، آپ کا بنیاد کسی محکم فکری فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہو تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی بات کا قائل کر لیں اس کا ریشنل سمجھائے بغیر؟ یہ تو آپ کی فکر اور آپ کے شعور کی توہین ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے علماء یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر کیا ہے. پیش نظر یہ ہے کہ دلیل، حجت، برہان، ریشنلٹی، خرد، اس کے پس منظر میں واقع کوئی علت، کوئی ریزننگ، یہ سمجھنے کا اگر آغاز ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا نا کہ اگر اس سے مضبوط دلیل کہیں سے آئے گی تو آپ اس کے قائل ہو جائیں گے. تو یہ مان کر نہ انہوں نے مذہب کو اپنایا ہوتا ہے اور نہ آپ کو مذہب کا قائل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی مجبوری سمجھیں وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس نالج نہیں ہے، یہ سوال ہے جی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جب دین سیکھتے ہیں تو مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہر عالم اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، تو ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کون بات درست کر رہا ہے اور کون غلط؟ جیسے آپ ووٹ دیتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قوم کے مسیحا ہیں، ہم تمہیں جو ہے نا ظلمتوں سے نجات دلائیں گے اور ہم تبدیلی لے کر آئیں گے اور ہم یہاں پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. اور 20 لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات 50 لوگ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مقدمہ پیش کرتے ہیں. تو آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنے ظن غالب اور اپنی عقل کی روشنی میں. زندگی کا ہر فیصلہ انسان ایسے ہی کرتا ہے. آپ غور کیجئے، آپ ایک شو روم پہ جب جاتے ہیں گاڑی خریدنے تو آپ کے سامنے 15 گاڑیاں رکھ دی جاتی ہیں. آپ آٹو موبائل انجینئر نہیں ہوتے ہیں یا آپ ایرو ڈائنامکس کے ماہر نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے؟ وہ آپ کا کامن سینس ہے، وہ آپ کی خرد فروزی ہے، وہ آپ کی چیزوں کو حقائق اور دلیل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش ہے. یہ کوشش ہے جو پوری زندگی انسان ہر معاملے میں کر رہا ہوتا ہے سوائے دین کے. یعنی میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جس وقت میں ہم شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے، ہم نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک خاتون کو اپنے گھر پہ لے آتے ہیں، ہمیں کیا پتا رات کو ہم سو رہے ہیں وہ چھری ہماری گردن پہ رکھ دیں؟ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ آپ کی خرد فروزی اور بصیرت ہے. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹول دیا کہ جس کا اس کو شعور ہی نہیں ہوتا، اور اس شعور کو مارا جاتا ہے، اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے کہ اس شعور کو باقی جہاں چلانا چلاؤ، مذہب کے معاملے میں نہیں چلانا. مذہب کے معاملے میں بدھو بن کے آ جاؤ. کبھی غور کریں کہ اس سے آپ کے اپنے مذہب کی کتنی بے توقیری ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بھائی جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ہم سے متعلق کیوں ہوتا ہے؟ ہم پہ پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ علماء آپس میں ایک دوسرے کو مذہب سنائیں اور اس پہ عمل کر لیں. جب ہمیں مذہب سنایا جاتا ہے اور اللہ نے سنایا تو اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں اس کو سمجھوں. اب آگے بڑھیں، ذرا مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیں وہ کتنے اختلافات ہیں جو مذہب سننے کے بعد آپ کے سامنے آ گئے. میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ آپ کاغذ لے کر لکھیں، ابھی بیٹھ کے لکھیں کہ مذہبی اختلاف، جب آپ نے مذہب کو پڑھنا شروع کیا تو یہ اختلافات آپ کے مذہبی اختلاف، یعنی جو مذہب نے اختلاف پیدا کیا ہو. مثلا مثال دیتا ہوں، قرآن مجید آپ نے پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں آپ کو اختلافات پیدا ہو گئے، تو میں پلٹ کے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے کون سے اختلافات ہیں. تو آپ غور کریں گے، آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھیں، آپ کے ذہن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس رستے پر چلے ہی نہیں. آپ جس وقت اس رستے پہ چلنا شروع کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گھبرا کے واپس آ جائیں.
بھائی وہ آیت تو بتائیے جس میں اختلاف ہے. وہ اختلاف ہوگا تو اس پہ 2-3 نقطہ نظر لکھے ہوئے ہوں گے. ان 2-3 نقطہ نظر لکھنے والوں نے اپنی بات دلیل سے بیان کی ہوگی. کسی نے اگر کسی کلام کی انٹرپریٹیشن کی ہے تو یہ دنیا کا عقلی مسلمہ ہے کہ کلام کے اندر سے کوئی قرینہ ہونا چاہیے. میں نے کوئی زبان میں بات کہی ہے تو اس زبان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو ہر علم کی بعض ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو آپ جب اس اختلاف کے اندر اتریں گے 5 منٹ لگیں گے آپ کو, آپ صحیح بات تک پہنچ جائیں گے. لیکن یہ مشق, یہ سفر ہمیشہ زبانی طور پہ تو کیا گیا, عملی طور پہ نہیں کیا گیا. میں بہت ہی محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم یہ روز کہتے ہیں کہ مذہبی اختلافات ہوں, عام آدمی کیسے فیصلہ کرے. ذرا مجھے بتائیں اس عام آدمی نے کس دن قلم لے کر قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر وہ اختلافات کو پڑھا ہے اور اس کے سامنے اختلاف آ گیا اور گھبرا کے بیٹھ گیا کہ میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے. یہ مشق اس نے کبھی کی ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ مشق کرے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ناکام لوٹے. صاحب ہم اس نشست کا آخری سوال آپ سے پوچھیں گے اور وہ آپ سے اور گاندھی صاحب سے متعلق ہے, اور وہ میرا سوال ہے کہ آپ بحیثیت استاد گاندھی صاحب کو کیسا پاتے ہیں؟ دیکھیے دوست, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گاندھی صاحب دنیا کے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن سے اگر آپ اتفاق شروع کر دیں تو شاید آپ ان کے اتنے محبوب نہ بن سکیں. وہ دنیا کے وہ واحد استاد ہیں جو اپنے ساتھ اتفاق کرنے والوں سے بہت خوش نہیں ہوتے. وہ علم کو علم کے طریقے پر نہ صرف یہ کہ طالب علموں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک سنجیدہ علمی رویہ ہے جو لوگوں میں منتقل کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے ان سے اختلاف کرنا سیکھا ہے, ان کی بات سے اختلاف کرنا سیکھا ہے. ہم جن چیزوں میں ان سے متفق ہیں تو اس کے پیچھے بھی اختلاف کی ایک لمبی روایت ہے جس میں ان سے بار بار یہ سوال کر کے اس کی بنیادوں کو سمجھ کے اس کے دلائل اور براہین کا بہیمانہ انداز میں جائزہ لے کے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو گاندھی صاحب کو ان کے طالب علموں سے اور طالب علموں کو گاندھی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے سنیں. یعنی وہ اگر ان کی بات آپ قبول کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. ان کی بات کو آپ نے اس کے حقائق کے ساتھ اپریشیٹ کرنا ہے اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو بات انہوں نے سمجھی ہے وہ بات آپ بھی مانیں اور جو بات انہوں نے سمجھی ہے وہ بات دنیا تک بھی پہنچے. ان کا مسئلہ بھی اپنا اعتراف ہے. وہ اپنی اسٹڈی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے خدا کی بات کو دیانتداری اور سچائی سے سمجھتے ہیں. جس وقت وہ سمجھنے کا عمل پورا کر لیتے ہیں کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں. اور جب کوئی شخص ان کو یہ کہے کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے اس میں یہ کمی ہے, یہ جھول ہے, یہ کمزوری ہے, تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ہم نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ گاندھی صاحب اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے ربع صدی کی محنت سے 25 سال کی محنت سے دین کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور آپ کا فہم ہے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ غلط ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کرنا کیا ہے, میں اس کتاب کو اٹھا کے الماری میں رکھ دوں گا اور نئی کتاب لکھنا شروع کروں گا. تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ایسے استاد ہیں کہ جو طالب علموں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے استاد کی عظمت سے بھی متاثر ہو کے حقائق اور علم کی دنیا میں کسی بات کو بغیر دلیل کے کبھی قبول نہ کرنا. تو یہ ان کا رویہ ہے جو بطور استاد ہم طالب علموں کے ساتھ ہوتا ہے. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے مجسس فقیر کو یہ عزت دی کہ ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی. تو ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. آپ تمام نوجوان طلبہ کا بھی میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ طالب علم کی باتیں سنی. باقی میں نے جو بھی باتیں کی ہیں میں خود طالب علم ہوں اور اس منزل کا ایک مسافر ہوں, ایک راہی ہوں.
پڑھ رہا ہوں، چیزوں کو سمجھ رہا ہوں، اور جتنا سمجھا ہے اتنا بیان کر دیا ہے۔ ممکن ہے اس میں بہت ساری باتیں میرے تاثرات ہوں، بہت ساری باتیں میں نے درست نہ سمجھی ہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ میں نے، ظاہری بات ہے میں غامدی صاحب کی فکر سے متفق ہوں، کوئی بات بیان کی ہو جو ان کے نزدیک ایسے نہ ہو، ان کی کتاب میں ایسے نہ ہو، تو اگر آپ کو اس سے کوئی مختلف بات پہنچے تو اس کو میری کم مائگی اور کم علمی پہ معمول کیجیے گا۔ باقی ہم سب طالب علم ہیں، سیکھنے سمجھنے کا سفر کرتے ہیں، اسی سفر کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی، میں اس کے لیے بہت ممنون اور شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔